بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات عليه وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، ایک مرتبہ پھر مل کر خاندان زہرا پہ بابا سے بلند صلوات پڑھنے سے سارا محرم بھی میں کہتا رہا ہوں لیکن مومنین میرے ساتھ شبد پر بیان کرتے رہے ہیں. اب بھی گزارش کروں گا سجل سمجھ تک ہمارے پاس سمجھ تک کم از کم 3-4 بندے ممبر کے پاس آ جائے. ذرا ماحول یہ پچھلے بندے بھی آگے آ جائے، یہ ساتھ والے بندے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے. بڑی مہربانی، یہ شہروں والوں ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا بڑی مہربانی، کیونکہ ان دنوں میں چلا جو آواز خراب ہوتا ہے. آپ کو تھوڑا سا دعوت فرمانا ہے، پھر ان شاء اللہ پروگرام اچھا ہو جائے گا. میرے سوال پڑھنے سارے سوال اور آج کا دن ہے 10 محرم الحرام. یہ انسانیت کے لیے درس ہے اور میں نے اس لیے سورہ حج کی آیت کی تلاوت کی ہے کہ میں یعظم شاعر اللہ کی توہین کر کے بندہ متقی نہیں بنتا. تھوڑا سا آپ نے توجہ فرمائی. متقی صرف نمازیں پڑھنے سے بندہ متقی نہیں بنتا، روزے رکھنے سے صرف بندہ متقی نہیں بنتا، زکاتیں دینے سے بندہ صرف متقی نہیں بنتا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے متقی تب بنتا ہے جب شاعر اللہ کی تعظیم کرے. شاعر اللہ کی تعظیم کرنے کے ساتھ انسان متقی بنتا ہے. لیکن آج ایک تاریخی پروگرام ہے، اس میں نقلی صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم پہ غلط الزام ہے. شیعہ جو ہے یہ علم کو پوچھتے ہیں، گھوڑے کو پوچھتے ہیں. بھائی ہم علم کی پوچھتے نہیں، گھوڑے کو پوچھتے نہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں. دیکھیے یہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے عبادت، ایک ہے تعظیم. عبادت اور تعظیم. ہم شیعہ عبادت خدا کی کرتے ہیں، تعظیم شاعر اللہ کی کرتے ہیں. یہ غلط الزام ہے ہم شیعہ کہ شیعہ جو ہے یہ تعظیم کو سجدے کرتے ہیں، شبی کو سجدے کرتے ہیں، علم کو سجدے کرتے ہیں. بالکل میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. ہم شیعہ تعظیم کرتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے. عبادت اللہ کی، تعظیم شاعر اللہ کی. اگر آپ میرے ساتھ تھوڑا سا کام کریں گے تو پھر آج کے اس مجلس سے بتاؤں گا کہ شاعر اللہ کہتے کتنے ہیں. شاعر اللہ ہے تو اللہ نے جو اعلان کیا ہے کہ جو بندہ شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا وہ متقی ہوگا. لہذا شاعر اللہ کی تعظیم کرنے سے انسان متقی بنتا ہے، پرہیزگار بنتا ہے. اللہ اور ہے، شاعر اللہ اور ہے. میں اور آسانی پیدا کرنا چاہتا ہوں. بھائی دیکھیے بندے کو بخار ہوتا ہے، بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر صرف نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے. یہ نبض اصل بخار نہیں، یہ بخار کی علامت ہے. یہ اصل بخار نہیں، یہ اس کی علامت ہے. تو میں بڑی آسانی سے بتانا چاہتا ہوں شاعر اللہ کہتے کن کو ہے؟ اور جن کو
دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. شاید اس کو کہتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. آج ہمیں بڑے مشورے دیتے ہیں کہ رشتہ بات سے کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنا کر. سمالار بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے الگ خود بناتے ہیں, تازیہ خود بناتے ہیں, سارا کچھ اپنے ہاتھوں سے بنا کر پھر ان کی تعظیم کرتے ہیں. اور نقوی کی جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں یہ جتنی مسجدیں ہیں یہ اصل نہیں, یہ بیت اللہ کی نقل ہے. آج جو ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ اللہ بنانے اپنے ہاتھوں سے تالیاں بناتے ہیں, اللہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں, شبیر اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کی تعظیم کرتے ہیں. اور اگر ہاتھوں سے بنا کر تعظیم کرنا شرک ہے تو پھر سب سے پہلے یہ ساری مسجدیں بدعت. جاؤ ان مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو اور جس مسجد میں تم نمازیں پڑھتے ہو کیا ابراہیم نے بنائی تھی, اسماعیل نے بنائی تھی, اور یوتی ہم نے خود لگائی, گانا ہم نے خود دیا, اپنے ہاتھوں سے تعمیر کر کے اسی مسجد کا ہم احترام کرتے ہیں. لیکن تو بڑا موضوع کر رہا ہوں, کسی مولوی کو کہو کہ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مسجد میں جوتا پہن کے جائے. اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مسجد اس میں جوتا پہن کے جائے, اگر وہی جوتا اس کے منہ پہ نہ پڑا تو مجھے سیکنڈ نہ کہیں تو کتنا ہم کو بیوقوف نہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بنا ان کی تعظیم کرتے ہیں. تو سارے بندے ذمہ دار بیٹھے میرے ساتھ نہیں فرمایا یہ حاجہ ہے کیا, تھوڑا سا میرے ساتھ بولنا ہے. تو یہ جس پہ آپ اپنے لاکھوں روپیے خرچ کر کے جاتے ہیں جو میرے ساتھ میں ہوا نہیں, ہر سال مسلمان جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, حج ہے کیا؟ جہاں جناب حاجرہ دوڑی ہے وہاں دوڑو, جہاں پتھر مارے. میں یار بس بندے مجھے پریشان نظر آ رہا, یہ حج ہے کیا؟ لیکن جہاں تک مولانا میں نے نتیجہ نکالا ہے صرف 4 پتھر ہے, ایک کو چومنا ہے, 3 کو پتھر. جہاں تک میرا نتیجہ ہے حق ہے کیا؟ ایک حجر اسود ہے اس کو چومنا ہے, اس کو بہت سکتے ہیں. معلوم شیعہ سنی معلوم کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو جہاں جا کر پتھر مارتے ہو, پتھر مارنے کی وجہ کیا ہے؟ بھائی شیطان تو وہاں نہیں, جنہیں سمجھ آئے میرے ساتھ بولو. بھائی شیطان تو وہاں سے بھاگ گیا تھا, شیطان نہیں ہے اس کی نقل لگا کر. جنہیں سمجھ آ رہی ہے میرے کئی فرماؤ بھائی 3 جگہ پہ اگر آپ پتھر نہیں مارتے تو آپ کا حج ہی نہیں ہوتا. کسی دین کے ٹھیکیدار سے پوچھو کہ جہاں جا کر پتھر مارتے ہو وہاں شیطان موجود ہے, سارے کہیں گے کہ جی شیطان تو بھاگ گیا تھا, یہ اس کی نقل ہے. یہ اس کی نقل ہے. اللہ نے ہمیں دس دیا کہ اگر دشمن اصل نہ ملے تو اس کی نقل لگا کر اس کو جوتے مارنا, یہ نقل کو بھی اصل پر جوتے. اصل نہ ملے تو اس کی نقل بنا کر اس کو جوتے مارنا, یہ نقل کو نہیں اصل کو ہے. ہم کوئی پاگل نہیں, ہمیں بھی پتا ہے کہ قبر حسین کربلا میں ہے. ہم اس کی شریک بنا کر اس کی تعظیم کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ہم نقل کی نہیں اصل کی تعظیم کرتے ہیں. اگر خدا اپنے ہاتھوں سے بنا کر تعظیم کرنا شرک ہے, برا ہے, تو پھر یہ ساری مسجدیں شرک ہے. کتنا شاعر اللہ کی تعظیم اللہ کہتا ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم, اور میں نے بڑی آسانی پیدا کر دی ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ چہرہ,
اللہ یاد آ جائے اسے شاید اللہ کہیں. اور آج ہمیں ایک مادی مشورے دیتی ہے. دیکھیے ایک واقعہ تھا جو کربلا میں ہو گیا. اب شیعہ کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ ہر سال جلوس، ہر سال مجلسیں، ہر سال ماتم، انتظامیہ انتظام کر کر کے تھک گئی ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں یہ شیعہ نکالنا کیا چاہتے ہیں. ایک واقعہ تھا کہ جو کربلا میں ہو گیا. میں پوری توجہ چاہتا ہوں. ایک واقعہ تھا جو کربلا میں ہو گیا اور ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ آج کوئی یزید ہے، لیکن آج میں تک حالت میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں وہ اگر جدید نہیں تو پھر تکلیف کس کو ہے؟ اور پھر تکلیف کس کو ہے؟ ماننا پڑے گا ان کے اندر جدید چھپا. آج ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ یہ کربلا میں واقعہ تھا. مجھے سوچ کے بتاؤ کہ سارے بندے ذمہ دار بیٹھے تاریخ آپ کے سامنے ہے جو ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ ایک واقعہ تھا. اب شیعہ نکالنا کیا چاہتے ہیں تو پھر نقوی معذرت سے کہتا ہے منا میں بھی ایک واقعہ تھا. پتہ نہیں تو سوچ میں آپ بیٹھے ہیں. اور منا میں بھی ایک واقعہ تھا کہ نبی اسماعیل کو لے کے گئے تھے. تمبا آ گیا، اسماعیل بچ گیا اور دین کے ٹھیکیدار مجھے صرف کے بتا رہے وہ تمبا تو سوا ہو گیا تھا. جو بھی ہم تمبے لیتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ اس کو گالی نہیں دینی بلکہ جو اس کے گلے میں رسی ہے اس کی بھی تعلیم. تو پھر تمہیں شرم نہیں آتی کہ اگر ایک نبی کو بچانے کے لیے تم ہے اس کی تعلیم کرتے ہو. اگر کربلا کے میدان میں شبیہ جلد رہا ہے کہ شبیہ جلد رہا اس چوک سے نہیں گزرنا چاہیے، اس بازار سے نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ مسجد کے پاس سے شادی جلوس خاموشی سے گزرنا جانا چاہیے. کیوں؟ کہ وہاں نماز ہوتی ہے. اس خائے حسین سے نماز میں خلل پڑتا ہے. جو آج دین کے ٹھیکیدار ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ نماز سے شادی خلل پڑتا ہے. لکھوں نمازوں کے سر پہ قرآن نبی ہے پھٹے میں. تو آج ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ رہائے حسین نہ کرو، ماتم نہ کرو، کیونکہ مسجد کے پاس سے جب جلوس گزرتا ہے تو نماز میں خلل آتا ہے. اب نبی ہے سجدہ ہو پوچھتے حسین نبی نے قبلہ سر اٹھانے کا ارادہ کیا لیکن اب آگے قدرت آئی میرا نبی سجدے سے سر نہ اٹھانا. کہا کب تک نہ اٹھاؤ؟ کہا جب یہ نہ اٹھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پھر کے نعرہ اللہ کے تو ہمیں مشورے نہ دو کہ جس ذکر حسین میں نماز میں خلل آتا ہے. نبی ہے سجدے میں شادی. اور میں کہتا ہوں جب گھر میں بندہ پڑھا نماز پڑھے، جب چھوٹے بچے تنگ کرے جو دور سے بڑا ہوتا ہے وہ بچے کو اٹھا لیتا ہے. آپ میں تجھے بتا لے کے دو. میں کہتا ہوں جبریل آ جاتا آ کے کہتا حسین میں تجھے جنت کی سیر کراؤں، راکھے معاملے کے سارا پہ قرآن.
نبی کو سطح سے سامنے اٹھانا. کہا کب تک نہ اٹھا؟ کہا جب تک یہ نہ اٹھے. اب نبی کا ساتھ قبلہ سجدے قبلہ کی طرف. اب حسین کو برسا نبی کی پشت پہ بیٹھا. پوری توجہ چاہتا ہوں. اپنا چہرہ کیا نمازیوں کی طرف, نبی کا چہرہ اللہ کی طرف, کعبہ کی طرف. حسین نے اپنا چہرہ نمازیوں کی طرف کیا. اور جب دیر ہو گئی تو صحابہ نے سوچا کہ شام کو پیغمبر انتقال کر گئے یا وہی کا نزول ہو رہا ہے, جن کے سامنے تاریخ ہے اور ان کے تو سے بڑی بات ہے. جب دیر ہو گئی سبھی صحابہ نے سر اٹھایا, حسین کو دیکھا, پھر سجدے یہ علامہ مبین کے جملے لکھنؤ والے اس نے یہ کہا کہ حسین پشت پہ بیٹھے ہوئے, صحابہ نے سر اٹھایا, حسین کو دیکھا, پھر سجدے ہوئے. اور یہ علامہ مبین کہتے ہیں کہ 13 مرتبہ صحابہ نے سر اٹھایا, حسین کو دیکھا, پھر سجدے ہوئے. اب رکھوالی کے ساتھ قرآن کیا نبی کے ذہن میں تصور حسین تھا؟ اگر تصور حسین نہیں تھا تو نبی سجدے سے سر اٹھا لیتا. تو آج ہمیں درس دیتے ہیں کہ اگر تصور حسین سے نبی کی نماز باطل نہیں ہوتی, اگر تصویر حسین سے صحابہ کی نماز باطل نہیں ہوتی, تو پھر ذکر حسین سے سارے مجمع پرانے میری تائید فرمائے. میں ہر روز کہتا ہوں کہ صحابہ اور ہیں, اہل بیت اور ہیں, اور خدا کے بندے صحابہ کا موازنہ اہل بیت سے نہ کرو. رکھو شیعہ سنی ماتوں کے سر پہ قرآن. صحابی نبی کا جھوٹا دودھ پی سکتا ہے لیکن نبی کی زبان نہیں. نبی کا جھوٹا دودھ صحابی پی سکتا ہے لیکن نبی کی زبان. میں کہتا ہوں صحابی نبی کے قدموں پہ بیٹھ سکتا ہے, نبی کی پشت پہ, نبی کی پشت پہ نہیں. میں کہتا ہوں نبی کو صحابی اٹھا سکتا ہے لیکن نبی کے قدموں پہ بیٹھ نہیں سکتا. سارا مطلب میری ٹائم فرمائے گا. اور صحابی نبی کو شادی رشتہ دے سکتا ہے لیکن نبی سے رشتہ دے نہیں سکتا. آج ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ تھا کربلا میں جو ہو گئے. ہم شیعہ کے نکالنا چاہتے ہیں. ہر روز مجلس, ہر روز جلوس, ہر روز تعلیہ. تو میں نے مادہ سے کہا کہ منا میں بھی ایک واقعہ تھا. ایک نبی کا بیٹا ذبح ہونے سے بچ گیا. کبھی آپ نے غور فرمایا کہ یہ 10 ذی الحجہ کو عید کیوں منائی جاتی ہے؟ صرف اس لیے کہ ایک نبی کا بیٹا ذبح ہونے سے بچ گیا. یا تمہیں شرم نہیں آتی اگر نبی کا بیٹا ذبح ہونے سے بچ جائے اس کی عید مناتے ہو, اور اگر نبی کا بیٹا 3 دن کا پیاسا 3 دن کا پیاسا مارا جائے اس کا سکھ نہیں مناتے, اس کا مذہب نہیں کرتے. اتنا سارا لباس کا 10 محرم کا عباس خیمے میں نہیں آیا. سارا دن اس وقت خیمہ میں آیا جب قاسم کی لاش آئی ہے. اور مولا دنیا کا کوئی دیکھو, مولا آپ کی بیٹوں کے پردے سلامت رکھے. جب جناب عباس روتا ہو خیمے میں آیا نا تو جناب بابا کی نظر پڑی. 5 بدن 5 گٹری ہے,
جناب بابا قریب آگے کہتے مولا میں نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، آج اگر چاہتی ہوں مجھے صرف نجف کا راستہ بتا دو۔ جناب پاس کہتے ہیں بابا تم فوجوں سے ڈر گئی ہے یا بھوک اور پیاس سے ڈر گئی ہے؟ کسی روکی کہتی ڈری نہیں، مجھے اندازہ نہیں دل میں کتنی مرتبہ جناب سکینہ خالی چاول لے کر میرے خیمے میں آئی ہے اور آ کر کہتی ہے چچی اگر ایک خون پانی گر جائے میرا اصغر بچ جاتا ہے، اگر ایک خون پانی گر جائے۔ سمجھدار ہوتے بیٹھے یار فطرت ہے، ہمیشہ بندہ وہاں آتا ہے جہاں کسی کو آس ہوتی ہے، جہاں کسی کو امید ہوتی ہے۔ بی بی کہتی ہے مجھے پتا نہیں دل میں کتنی مرتبہ جناب سکینہ خالی چاول لے کر میرے خیمے میں آئی ہے اور آ کر کہتی ہے چچی اگر ایک خون مل جائے میرے راستے بچ جاتا ہے۔ میں راستے میں سبھی نے دیکھ دیکھ کے روتا رہا ہوں، اگر کرتے اللہ پیار والا سبھی میں لگی ہوئی ہے، کاش تجھے ایک خون مل جاتا۔ اب یہ باتیں ہوئی تھی، پھر جناب سکینہ خالی چاول لے چچی کے خیمہ میں آئی۔ جب چچا کو دیکھا نا منہ سے نہیں بولی، چچا کا بازو پکڑ کے عبور کرتے کرتے اس خیمہ میں آئی جس خیمہ میں ایک بینگا تھا، جس میں 6 مہینے کا بچہ تھا، جس کے پاس ایک ماں بیٹھی ہوئی، جس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے، جو بول ہو کے کہتی تھی اصغر بیٹا قسمت والی ماں اپنے بچے کو 2 سال دور بنائے گی، بیٹا تیری ماں کا تو دور بھی خوش ہو گیا ہے۔ جناب سکینہ رو کے کہتی ہے چچا اگر ایک خون پانی مل جائے نا میرا اصغر بچ جاتا ہے۔ جناب پاس کہتے مجھ سے نبی کو مجھے اجازت نہیں ملتی، اور جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے۔ جناب سکینہ کہتی ہے چچا یہ مشکیدہ مجھے دو۔ مشکیدہ لے کر نا اپنے ہاتھوں سے ایک جملہ لکھا، سکینہ بنت حسین نصیر شاہ۔ یہ جملہ لے کر مشکیدہ کہتا ہے ادھر بطور کے لال آئے، بطور کے لال آ کر کہتے ہیں باز مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ جناب پاس کہتے ہیں مجھ سے دادی بھیج رہی ہے، اور جنہوں نے 10 موٹر میں جس نے اس جملے میں بھی ماتم نہیں کرنا اس میں ماتم کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا بطور کا لال رو کے کہتے ہیں سکینہ خیال کرنا، سکینہ اصغر تیرا بھائی ہے، عباس میرا، اصغر تیرا بھائی ہے، عباس میرا بھائی ہے۔ سکینہ ایسا نہ ہو نہ تیرا بچ سکے نہ میرا واپس آ سکے۔ اداکار مجبور میں کربلا ہو کے کہتے ہیں عباس اچھا جا ہی رہا ہے نا تو اس بی بی سے تو اجازت لے لے جس نے میرے سہارے پہ مدینہ چھوڑا ہے۔ میرے ماما مختومہ کے خیمہ میں میرے آقا دادی نے جملہ کہا، اب جنہوں نے ماتم کرنے انہیں جملہ دے رہا ہوں۔ جناب زینب کہتی تھی عباس میں نے سنا ہے کہ تو گھوڑے پہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور وہ آپ کے سکینہ کبیرہ علماء فرمائے اداکار جب میری آقا دادی نے کہا عباس تو گھوڑے پہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور علی کی بھیڑوں کا ماتم کرنے والوں اپنی ماں بہنوں کو ساتھ لے کر آنے والوں، اور مجھے سوچ کے بتاؤ اور جس بیوی نے اپنے بھائی کو گھوڑے پر سوار نہیں دیکھا اللہ جانے اس نے بدماشوں کے دربار، اللہ جانے اس نے بدماشوں کے بازار گئے۔ جناب پاس گھوڑے پہ سوار ہوئے، جب عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے نا اچانک جناب پورا رو کے کہتی ہے چچا جا گھوڑے سے اتر جا یا میدان کی طرف چلا جا۔ اداکار کا چولا کرنا چاہتا ہے یا ادھر جا یا میدان چلا جا۔ جناب پاس کہتے ہیں میرا کیوں؟ بی بی رو کے کہتے ہیں چچا جس وقت سے آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں نا میرے بابا کی کمر جھک گئی ہے، میرے بابا کی دستار گر گئی ہے، میرا بابا نظر کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں بابا علی عباس تو مجھے چھوڑ۔ عباس میدان کی طرف چلا، خیمے کا پردہ اٹھا، جناب بلالوں کے کہتے ہیں عباس ایک مرتبہ واپس آ۔ جناب پاس کہتے ہیں موجودہ بڑی مشکل سے اجازت لے کے اب مجھے مجبور ہونا کر
اللہ پڑھنے سننے والے تشریف فرما ہے، قرآن سننے والے قبلہ جب ہر شہید کا لاشا خیمے میں آتا تھا نا، بیویاں اس وقت معلوم کرتی تھی، لیکن دو ایسے شہید ہیں جن کے خیموں سے باہر نکلنے کے وقت بیویوں کے معلوم کیا ہے، ایک علی اکبر کے جانے کے وقت، ایک عباس کے جانے کے وقت جناب زندہ ہو کے کہتے ہیں عباس اگر واپس نہیں آتا تو میں خیمے کا پردہ اٹھاتی ہوں۔ ایک مرتبہ بول کے دے قبلہ مسائل کی کتابوں میں ملتا ہے خیمے کا پردہ اٹھانا تھا۔ سیدنا سجاد رو کے کہتے ہیں عباس مجھے قیدی سمجھ کے نہیں ملا، چچا عباس تم بھٹیوں کے پردے میں جانا مجھے کربلا مرنے دو۔ جیسے مولانا ذاکر حسین نقوی صاحب اور شادی باز جنہوں نے فضائل و مسائل آل محمد یا رب محمد، یا رب علی، یا رب فاطمہ زہرا، یا رب حسن، یا رب حسین، عشق صدر حسین بھی رکھے دم امام مظلوم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، درود بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، انیس الفقراء والمساکین، سیدنا و ساداتنا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد۔ الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہ الملعونین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ صلوات محمد و آل محمد۔ حضرات مظلوم کربلا، آج 10 محرم اور آج یہ فرشِ ادا جو بچھی ہے مادر حسین کو بخشا دینے کی، عمومی طور پر اور خصوصی طور پر آج رونا ہی عبادت میں شمار ہے۔ میں نے بڑا مسلسل خطاب کرنا ہے 20 منٹ میں تقریباً۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، کہ تم میرا ذکر کرو میں اللہ تمہارا ذکر کروں۔ اور جس عنوان سے آپ ذکر کریں گے اسی طرح آپ کا ذکر خدا کرے گا۔ میں عمومی طور پر کہا کرتا ہوں چاہیے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ محدود ہوگا، کیونکہ ہماری سوچ محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے، ہمارا حدود دربہ محدود ہے، ہماری زمین محدود ہے، ہماری فکر محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے، مگر جب اللہ ذکر کرے گا تو وہ لامحدود ہو۔ جب وہ تذکرہ کرے گا، جب وہ ذکر کرے گا تو وہ لامحدود ہوگا۔ اب جس نے قدر جتنا ذکر کیا اسی قدر اس کا نام باقی ہے۔ کوئی غوث بنا ہے، کوئی قطب بنا ہے، کوئی ابدال بنا ہے، کوئی درویش بنا ہے، کوئی سکندر بنا ہے، کوئی قلندر بنا ہے، کوئی قلندر بنا ہے۔ یہ کیوں بنے؟ ان کے آج دن تک نام کیوں ہیں؟ ان کی قبروں پر علم کیوں بلند ہیں؟ ان کی قبروں پر جھنڈے کیوں موجود ہیں؟ ان کا لنگر آج بھی کیوں جاری ہے؟ میں تو کہا کرتا ہوں آپ زندوں سے لنگر لینا مشکل ہے، جو قبر کے اندر سو رہے ہیں وہ بھی بانٹ رہے ہیں۔
مگر کیا کرامت کیا ہے کہ وہ ذکر کر کے گئے ہیں، ذکر کر کے سو گئے. اور مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر ہماری ولایت تمہارے دل کے اندر موجود نہ ہو تو تم زندہ رہ کر بھی مردہ ہو. ہماری ولایت کا چراغ تمہارے دلوں دماغ میں روشن ہے تو تم قبر میں جا کر بھی زندہ ہو. ہم ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی مبدل لے کر دنیا سے چلا گیا وہ کل بھی زندہ تھا، وہ آج بھی زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے. اب کہنے دیجیے مجھے حسین ابن علی سے بڑا ذاکر کوئی نہیں. بھائی ہے کوئی ذاکر؟ ذکر توحید ہو نہ ہو، ذکر رسالت ہو نہ ہو، دنیا کے ہر کونے میں، دنیا کے ہر شہر میں، دنیا کی ہر بستی میں، دنیا کے ہر گاؤں میں جہاں ذکر خدا نہیں وہاں ذکر حسین ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے بھی حسین. کون حسین؟ ذاکر خدا حسین، ذاکر محمد مصطفیٰ حسین، ذاکر علی مرتضی حسین، ذاکر حسن مجتبیٰ حسین، وہ حسین کہ جن کے لیے بڑی یہ عزاداری ہے، یہ ذکر حسین ہے. دنیا میں بڑی کوشش کی عزاداری مٹ جائے، ختم ہو جائے. آج بھی دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ عزاداری مٹ جائے، مگر میں کہا کرتا ہوں مٹانے والے مٹ گئے. حسین کل بھی حسین تھا، حسین آج بھی حسین ہے، حسین قیامت تک حسین رہے گا. قلم آئے ہیں ٹوٹ گئے ہیں، مورخ آئے مر گئے، کتابیں آئیں پھٹ گئے، ڈکٹیٹر آئے ہوا کے ساتھ ہوا ہو گئے. میرا حسین کل بھی حسین تھا، میرا حسین آج بھی حسین ہے، میرا حسین قیامت تک حسین رہے گا، قیامت تک حسین رہے گا. اور یاد رکھیے روتے ہوئے آئے تھے روزہ رسول پر اور رو کر کہا تھا نانا محمد یزید کو کس نے سمجھا دیا کہ توحید کا وارث کوئی نہیں ہے، رسالت کا وارث کوئی نہیں ہے، قرآن کا وارث کوئی نہیں ہے، ایمان کا وارث کوئی نہیں ہے، اسلام کا وارث کوئی نہیں ہے، دین کا وارث کوئی نہیں ہے. نانا محمد یہ اسلام رہے گا، دین رہے گا، ایمان رہے گا، قرآن رہے گا، حسین رہے نہ رہے. عام طور پر کیا جاتا ہے، عام طور پر ہماری نوجوان نسل کی اذہان میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے. کربلا دو شہزادوں کی جنگ تھی، ایک جیت گیا ایک ہار گیا. خبردار، یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ دو نظریات کی جنگ تھی. ایک اسلام بچانا چاہتا تھا، ایک اسلام مٹانا چاہتا تھا. اب اگر یہ سوچنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کربلا میں جیتا کون ہارا کون، دیکھو اگر مسجدیں آباد ہیں، اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے، اگر سب عذاب پر عزادار موجود ہیں تو کربلا کی جنگ میں یزید ہار گیا، حسین جیت گیا. جس نے کہا حسین یہ علی پہ سر نہیں ہے، تیری انا کا تاج ہے، کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے. سورما فتنہ باطل کو دبا دے، خون دہتے ہوئے زہروں کو پلا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو اندھیرے میں سلا دیتے ہیں. مثل شبیر جو پیغامی عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں. کون حسین؟ ابراہیم کے خواب کی تعبیر حسین، جناب اسماعیل کے ذکر عظیم کی تفسیر حسین، علی کے زور بازو کی تصویر حسین، مولا امام حسن کا ہم شکل و شیر حسین، وہ حسین جس کے باقر کا بچپن بازاروں میں گزر گیا، وہ حسین جس کے سجاد کی جوانی بازاروں میں خون ڈھوتے ہوئے گزر گئی، وہ حسین
کہ جس کی یتیمہ کو کربلا سے لے کر شام تک تماچوں کا نشانہ بنایا گیا. مولا امام زمانہ زیارت ناحیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام کربلا کی اس معصومہ پر جسے کربلا سے لے کر شام تک تماچے مارے گئے. کبھی یہ رخسار نیلے ہوئے, کبھی یہ خون آلود ہوئے, پھر کہتے ہیں میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے گرا ہے, نہ گھوڑے کی زین میں تھا نہ زمین پر. کہا گیا سامن منٹ یا 15 منٹ تک لوکے دیتا بھلا ہو گیا اسے ادارہ ہو جملہ کہہ دوں کہ کسی نے اتنا خوب جملہ کہا. کہتے ہیں یہ مقدر ہے جناب سیدہ زہرا کا کہ ایک بیٹے کے لاشے پر تیر تھے اور دوسرے بیٹے کا لاشا تیروں پر تھا. یہی معصوم سکینہ ہے. شام کی شادی شام کے بازار میں نا اسے تازیانے بھی لگے, اسے تماشے بھی لگے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کس سوچ میں بیٹھے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. مگر ایک جملہ کر رہا ہوں, روتی ہوئی آتی ہے اپنے رخسار پہ ہاتھ رکھے ہوئے رو کر کہتی ہے امام بھیا اس شمر کو کہہ دے جتنا مار رہے ہیں مجھے مار لے, مجھے تماشا مار دے, مجھے تازیانہ مار دے, مجھے لوہے کی بنی ہوئی تار میرے چہرے پر نہ مار. یہ جب بھی مارتا ہے میرے چہرے پر مارتا ہے. بھیا دیکھ نہ میرے رخسار ختم ہو گئے. بس یہی سکینہ سے بتاتی جملہ ہے. یہی سکینہ بھی روایت کرتی ہے شام غریبہ کی. ابھی شام ڈھلنے والی ہے, شام ڈھل جائے گی, شہادت ہو جائے گی, اس کے بعد شام غریبہ ہوگی, اس کے بعد ایک آواز آئے گی شادی. وہ آواز کیا ہوگی؟ دوتوں کا برکار ارے بطور کو قیدی بنا کے لے چلو آلے رسول کو. بس اگر بی بی کہتی ہے یہ آواز کا آنا تھا, ہمارے قیام میں آگ لگی, سمر آیا, ایک بہت بڑا نیزہ اس کے ہاتھ میں تھا, یہ نیزہ لہراتا ہوا آیا کس طرف جہاں علی کی بیٹی کا خیمہ تھا. جب بی بی نے دیکھا نا تو سمر سامنے سے آ رہا ہے. بی بی خیمے سے نکلی, نکل کر ایک طرف جا رہی تھی, اس نے نیزے کو یہ گھمایا, گھمانے کے بعد بی بی کے سر پہ مارا. ادھر سر کے نیزے کا لگنا تھا, بی بی کا سر سے راستہ ہو گیا, بی بی کا سر سے خون جاری ہوا. بی بی نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کر کہا عباس میری چادر, عباس میرا برقع, عباس. اس کے نیزے میں چادر آتی چاہیے, چادر کری. اس نے کیا کیا؟ وہی چادر لے کر گھوڑے پر سوار ہوا اور سامنے جملہ ہے. اس کے بعد اذان ہوگی, نماز ہوگی, نماز تو بچ گئی, حسین نہ بچ سکتا. قرآن کی تلاوت تو بچ گئی, حسین نہ بچ سکتا. بچانے والے چلے گئے. گھوڑے پر سوار ہوا, گھوڑا دوڑاتا ہوا اس مقام پر آیا جہاں پر مولا عباس کا لاشا تھا. اس نے اپنے نیزے سے ہاتھ سے وہ چادر نکالی. نکالنے کے بعد عباس کے لاشے پر پھینکی, پھینک کر کہتا ہے عباس اسی چادر کی ضمانت کی تھی نا, اٹھ عباس دیکھ میں میری بہن کی چادر اتار کے لے آیا. اب عباس کا لاشا اڑتا ہے, پھر زمین پہ گرتا ہے. وہ عباس, وہ چادر. وقفہ نماز دورین ہوگا, امام بارگاہ میں اذان ہوگی. جن حضرات نے فرداً نماز پڑھنی ہے اس جگہ پڑھ سکتے ہیں. اگر باجماعت نماز ادا کرنی ہے تو علی مسجد موڑا میں باجماعت نماز ادا ہو. اکبر ایک حد سینے تھے حسین اور میرا سونا اکبر سینے اللہ شام ایسے جوان آتی ہے. پر ابھی باباؤں میں نگالی مجبوری ہے. میرے قاتل میں کو بچے مارن کے بعد حال جان بوجھ کے توڑ گئے. اور اس سوئے جو حسین وڈا صحابہ ہے جنہاں پتر میں سینے جو پر مرشی دا کرسیوں میں سفر دا پتہ ہے.
حسین پروین میرا سونا پر میں کرنے پھل گھبرا میں نہیں. ابراہیم بھی آیا ہے, اسماعیل بھی آیا ہے, پورا بھی آئی ہوئی ہے, ملائکہ بھی آیا ہے, یہ دل علما میں حاضر نہیں میں لیلت بدنا کربلا دے غریب طریقہ دیے بدن والی بند سینے در کیس جہاں پھلک پائے پہلے ہلاک تک پران بابا اور نلوے کو میں نہیں پہلا کربلا دی زمین پہلی شبید جہلا وائد ملکہ دکتیاں چھوٹیاں سی جہلا وائد ہورا ماتم کرنا شروع کیتا ہے جہل غلط پنوہلا کربلا دیتے اکلا پھال باہر نہیں آیا جان جگری باہر آگئی ہے ابراہیم اسماعیل تمہیں کیا دن توڑ چلیے ایسا ہو رہا حسین ہو رہے میرے امام بڑے اخبار اوکھے سوکھے دو میں بھائی میرے گالے پاس لاش میں کھیلو ہے نا اور جب کی ستر ایک بڑھو میں بھائی باپ میرے گالے پائیں حسین یاری کر اٹھیں اکبر میرے پیر کربلا دی زمین چم لیا دی آئی لالے لالے بالا کرا اکبر بول چپ کیوں ہے طبیعت لگے حال آئی اکبر علی بابا خیر والا کچھ قدم چاونا والا کھڑا اکبر بول چپ کیوں ہے طبیعت لگے حال آئی اکبر علی بابا خیر کئی کالی بابا سارا کلم خیمہ پورا حسین نگاہ کی تھی اکبر نظارے میں مونیت اللہ ونم بھی ہے اکرم مار کیا لنے والا میرا اکبر نہیں بچنا ہے میں چاہے آگیا بی بیاں اکبر نے چوکی روحالہ بنائے انہیں ماتم کرنا شروع کیتا ہے کوئی بھی بیوین کر کیا دیئے برباد مدینہ کوئی بھی بیوین کر کیا دیئے ہائے بیماری کوئی بھی بیوین کر کیا دیئے ہائے بھی چھوڑا ایک بی بی آئیے جیسے سینے نال 6 مہینے ڈالی اتگار انہیں بابا اتگار وقت پر دلال نال سمایا ہے اچھائیں کر کے بی بی رو رو کیا دیئے تیدے پھال پر چھینا آیا کل پڑھا اور میرا ہوں دا پتا رجوانے بی بی آئیے کہے بی بی آئیے تیرے پھال پر چھینا آیا کل پڑھا اور میرا ہوں دا پتر جوانے بی بی آئیے کہے بیمار تیرا کم دن ہے وہاں اگال دا بہو ارمان بی بی آئیے میں کداس نام اور سکار دلدا اور میں ویندیا رچ میدان جڑا تاج دیتا قادری الفیض ملک سجاد حسین اور ان کے بعد مومن تشریف فرماؤ سروات اچھی آواز نہ پڑھو اللہ
ٹائم بڑا مختصر ہے، ضروری نہیں کہ جو کچھ یاد جو سارے سنانا ہے، بس تھوڑی جی دیر میں فرصت دینا ہے، ذہن میرے پاس رکھنا ہے۔ سجدہ کیا جو اس کی جبین نیاز نے، سجدہ کیا جو اس کی جبین نیاز نے، دیکھا نہ تھا کبھی جو کسی چشم ناز نے، جب اپنا سر و سجدائے حق میں کٹا چکا، حیرت سے خود نمازی کو دیکھا نماز نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، بچڑے بی بی زینب دے، میں انہوں سجدہ کا ذکر کر لگا جڑے مامے کی خریدی اس جاگیر لتھے ہی نہیں، ٹور پہ بچڑے ہاتھ وچ پکڑ تلوار ٹردا ویکھ کہ بچیاں کو رج رنیاں پردے دار، تے کوئی ویلا سین کو یاد آیا، رنی زینب میری سینا دیے بنجو میرے بچڑے، حوالے رب دے میں تب بخشیاں بکری دھار۔ دامی دڑیم آج کربلا دے میدان جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوئے، جڑا میرے امام دے سختی مارے گئے نا، جناب فضا دی آواز دی مخدومہ بھرا دے سختی مارے گئے نہیں، میری سائنہ دی اممہ وقت ابتدا میں کرے نہیں، ایک باری میرے بھران و خیمے دے در تے بلا، جناب فضا نے امام نو خیمے دے در تے بلائے، جڑا میرا امام دروازے دے آئے نا، سائنہ دی ویر انج پائر نہ کھلو، اندر آ تے چادر تے بہوانج، سیدہ اماں دی جائی جڑے اجڑدے پہ ہوئے نا چادراں تے نہیں باندھے، جیو جیو ویر اکلازہ ہو، میں لانے دی حدیث تے عمل کر رہا، سیدہ دے کیڑی حدیث؟ بڑی سائن آدھی ہے، حسین لانے دی حدیث ہے نا، جڑا کوئی مصیبت واد بنجے
تکلیف ود وجے تے ود صدقہ دیو میں چاہنے تو صدقہ دینی مصیبتاں ٹل ونجن مشکلاں ٹل ونجن سیدہ اما دی جائی گھنا صدقہ نقدی دے سے زیور دے سے ناویر تو ایک باری کانڈ کر پاؤنا تے میں صدقہ دینی میرے امام نے کانڈ دیتی ہے میری سین اشارہ کر کے آدھئے آؤ میں نے پے کے اندر صدقہ دو میں پھرا انہوں محمد نکے نکے کفن پائے ہوئے نے تاتل حنک بلایا ہوئے نے ہاتھ متھے تیرا کیا دن ماما صدقے دا سلام ہوئے بہت سوڑی مکان دے رہے ہو سیدی آواز آدھی بڑے لال صدقہ بھی بن دے ہو رو دے بھی ہو سیدہ دل ماما رو دے اس واسطے اللہ جانے کون مل بھی ہے جڑی کہہ رہے خیمے دے سجے پاسے ہوندی ہے کہہ رہے کھبے پاسے ہوندی ہے کہہ رہے خیمے دے سامنے ہوندی ہے کہہ رہے خیمے دے پیچھے چلی رہندی ہے رو دے ہی واسطے ماما اس بی بی دی آواز ساڑی ماں دے نال ملدی ہے آواز دے میرے لال او میری اجڑی ماں لہرائے او جڑا دھیاں اجڑدیاں پیاں ہوویں ماں آوے نہیں دوویں بھرا سیدی میری سین آتی ہے حسین ان دوانو میدان گھنوان اے دوویں سوارا صدقہ ہے سیدہ دے گھنوانیاں حاویر گھنوان سیدہ دے اکبر جلدی کر گھوڑے گھنا بابا گھوڑے کیا کرنے ہیں آواز آنی اکبر دینا نہیں پیا پھپھی دی جوڑی کفن پائی کھڑوتی جس جھولی چکبر پلے اسے جھولی چونو محمد پلے جا ویلے امام نے آکھے نہ ڈیگا نہیں پیا پھپھی دی جوڑی کفن پائی کھڑوتی اکبر ٹوڑتا ٹوڑتا پھپھی دے کول آئے دوئے پائی پھپھی دے گالے پا کے آدھے پھپھی اماں اے میں نے مرن دا سامان کی تئی لوگا آکڑے پلتا پھپھی دی جھولی چلی ہے او جڑا پھپھی اجڑتی رہی سکبر چپ کر کے ڈیگا رہی اکبر رو نہیں چھوٹے بھرانو تم سوار کر بڑے بھرانو عباس سوار کرے سی غازی حق بات کے آدھے اے میرا جملہ سننا غازی آدھے مولا میں نے انکار کوئی نہیں میں سوار کرے نا لیکن میں سوار کرے سا میدان جو ویسی مارے ویسی میں ماں کے لے گئے سی عباس اپنی ہاتھی زینب و جان چھوڑیا بس دو بھیرا تیار ہوئے گھوڑے سے چڑھے سائن دی آواز آدھی بڑے لال جان دی مسیطہ پیو کریں دن آج سواڑا پیو کوئی نہیں سواڑی پیو دی جاتے بھی میں آکھڑے کچھ نہیں میدان چوئیے کوئی زخم کڑتے نہ آوے ہر زخم سینے تے چلے دریا کو نہیں دیکھنا پانی نہیں پیونا پانی نہیں پیونا سننا پانی نہیں پیونا سیدہ دن اما وعدہ ہویا آواز آدھی بڑے لائے تھوڑی گل نہیں جڑا تسا حوض کوثر تے وجنا نا نانیاں نو دوترے بڑے پیارے ہو گئے اس بڑی نانی کوثر دا جام گھن گیا ویسی آسیہ میری زینب دی جوڑی اور پانی پیا نانی دے کلمہ تے ہاتھ لا کے آکھے نانی پانی کیویں پیے جو سکینہ ترسیے مولا سر نواز رکھے مست رہو آباد رہو دونوں پھر میدان چاہے جنگ شروع کی تھی یک بار بھی حملہ ہویا تلوار نے آن تو باہر کڑیاں بڑے پھر آواز آیا اللہ
اکبر میری سینا دی اما میری بانا مینو وڈی کنال دے دروازے تے گھنجو میں اندر کھلونی ہاں تو باہر کھلو جے تک تینوں میرے پتر نظر آتے رہن میں دسیندی رہے جناب فضا عالیہ حسین نو وڈی کنال دے دروازے تے گھن کے آئیے تھوڑی جی دیر تو بعد وقت آواز آیا اللہ اکبر جناب فضا نے مڑ کے دیکھا ہے آواز آنے مخدوم آئے تانے چھوٹے پتر دا آواز ہے اما سونی جنگ پہ کریں لے شاہ پد نظرہ تو محفوظ رہے رومن والے دو میں بھیرا جنگ کریں دے جڑا ستویں میل تے آئے نا ایک بزرگ دا ہاتھ وڈے بھیرا دی کڑ تے آئے آواز آئے شاباس او میرا دسا بچڑا سیدہ دے کون ہے مینو شاباس دے منالا آواز آئے میں تینا نانا علیاں سیدہ دے نانا ہے کلا کیوں آئے آواز آئے میں کلا نہ آیا اور تینا نانا رسول ہی آیا ہے اور تینا ڈاڑا جعفر تیار ہی آیا ہے اور نبی سواڑی جان پڑے دے اور میں نے لارو دو بدر دے نقشے یاد کرا دیتے نے بہت سونی مکان دیتی نے دو جاتے ہیں کاٹی پڑھ لوں بسم اللہ رون والے جناب فضا اندر آئیے آگے آگے مخدومہ اللہ دے حوالے تانے دوئیں پتر ظلم دے بدلا چھپ گئے نہ بڑا پیا لفظ ہے نہ چھوٹا پیا لفظ ہے درمیان فوجاں آ گئیاں میری سائن مسلح بادل بچھائے دو رکعت نماز پڑھیے آواز نے میں ڈالا کنیز دی قربانی قبول کر مینوں مال حرات تو سرخرو کرے یا وڈے پھرا دا آواز آئے ماما میں چھڑدا پیا میری ماں دے پگ دے پیٹ کھول کے گل جائے قاسم بھی روندا ہے اکبر بھی روندا ہے لالی دیا لالی مولا میں تے تینوں سویرے نہیں آکھیا مینوں میدان وچ ٹور انہاں نوں پاسے جنگ دے کیوں ٹرے نے جنہاں نوں گھوڑیاں تے چلن دا ڈر نہیں آندا مولا مینوں نہیں ٹوریا ہن بھیڑ اجڑدی پئی آ جڑا میرے ماں زارو قطار ہے میری سین بھرا دا دامن نپ کے ویر کیوں رونا ہے جڑا میری سین پوچھے ویر کیوں رونا ہے گل لا کے بھیڑ او مسافر کو آخر سلطان عرب دا سیدہ دے تینوں آکھیا بھائی وال نہ بن پوسیاں ساڑے اولاد دا سیدہ دے فجر تو لے کے ہن توڑی ریالا شاہ چین دا سب دا پاپر کا ہن نال میرے تیرا چھوٹا پتر نہیں لبدا جے ویلے میری ماں نے آ کے مادی جائی تیرا چھوٹا پتر نہیں لبدا میری سین پھراد کلمات ہاتھ لا کیا دے نہیں لبدا تے نہ پیا لبے میری کول بہن سیدہ دے مادی آئی تیرے چھوٹے پتر دا فکرا مینوں قبر دیا کتا تک نہیں بھولنا سین ویر کیوں کوئی لکھم کنٹ جلیاس نہیں پانی منیاس نہیں بس فکرا کیڑا کھا گئی میرے پتر دا سیدہ دے مادی جائی تیرا وڈا پتر پہلے لتھا اس مینوں بلائے چھوٹا بعد چ لتھا گیا بندہ ہن تے نہیں رہنا سیدہ دے
लथाए मैं खलोता अब्बास खलोता सब मामे हो उजे मेरे नाल खलोते आए उस नानी अली नू नहीं बुलाया डैडी जाफर तैयार नू नहीं बुलाया रोदाई वास्ते ओ जी तुझे मेरे लथाए उदाई कथा कर दिया तुझे जिगर दिया ओ जी तुला नबी दिया यो गुजादा अम्मा अम्मा ओ बच्चा मानू सुए बुलंदे जड़ा तकलीफ वध वंजे अल्लाह जाने तेरा पुत्र केड़ा औखा जैसे बाबरी अंग्रेज मलक सज्जा